السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان فی المدینۃ تسعة رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 48 آیت نمبر 48 سے لے کر کے 53 تک، یعنی 48 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 50/3 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں بتلایا، جس کا ذکر کل ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ یہ قوم سمود ہے جن کو سیدنا صالح علیہ السلام نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تو پوری قوم دو فریق میں بٹ گئی، ایک ایمان والے اور دوسرا کافر و مشرک، جنہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک اور ایمان لانے کے بجائے، لبیک کہنے کے بجائے ان لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کے اوپر مختلف قسم کے الزامی جواب دے دیے. کہا کہ جو جس عذاب سے ڈرا رہے ہو عذاب لا کر کے دکھلاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیا. یہاں پر بہت ہی مختصر تذکرہ ہے. بعض دوسرے مقامات پہ قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا سیدنا صالح علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کا بھی ذکر کیا ہے جو بطور معجزہ اس قوم کو ان کے ڈیمانڈ پر عطا کیا گیا. اور جب وہ اونٹنی ان لوگوں کے درمیان رہنے لگی تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کا کھانا پینا دوسرے نارمل اونٹوں سے ذرا ہٹ کر کے ہے، تو ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہونے لگی. یہاں تک کہ علاقے کے 9 ایسے بدبخت جو سرغنہ تھے، سردار تھے، لیڈر تھے، ان لوگوں نے پلان کر کے اپنے 9 لوگوں میں جو لیڈر تھا قدار بن سالف، اس کو آگے بڑھایا اور اونٹنی کی کونچ کاٹ دیا، جس کی وجہ سے اونٹنی اسی پہاڑ میں جا کر کے گم ہو گئی. پھر اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی جا کر کے گم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور شہر میں 9 سرغنے تھے، شہر کے اندر 9 سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاری کیا کرتے تھے، فساد پھیلایا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے. دیکھیے ایک بات پہلے سمجھ لیجئے سب سے اچھی طریقے سے. فساد کا مطلب یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتا ہے، یا پھر کسی کا مال ہڑپ لینا ہوتا ہے، ڈکیتی ہوتا ہے، چھین چھوڑ ہوتا ہے، یہ سب جو فساد ہے، فساد کی بہت چھوٹی قسم ہے. فساد کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ سماج و معاشرے میں شرک و کفر کو فروغ دیا جائے. فساد کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ سماج میں توحید کو مٹانے کی کوشش کی جائے، بدعات و خرافات کے نام پر بہت سارے ایسے اعمال انجام دیے جائے جس میں پوری کی پوری قوم چپیٹ میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں اصل میں فساد. یہ جو 9 جو لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یہ 9 لوگ ایسے ہی تھے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ. رہط کہتے ہیں ایسی چھوٹی سی جماعت کو جس کے افراد 10 سے کم ہوں. اور رہط جو ہے یہ سرغنہ کے بارے میں بھی آتا ہے. اور رہط کا جو لفظ ہے عام طور پر غلط معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. صحیح معنی میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور رہط کا لفظ اگر کسی عدد کی طرف آ جائے تو جتنے عدد ہوتے ہیں اتنے اشخاص مراد ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا اللہ نے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تسعہ جو یہ عدد ہے 9 کے لیے آتا ہے، تسعہ یہ 9 کے لیے آتا ہے اور رہط کی طرف اس کا اضافہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ. شہر کے اندر 9 سرغنہ تھے جو اوباش قسم کے لوگوں کے سردار تھے. یہ لوگ چودھری صاحب ٹائپ کے لوگ تھے. لوگوں کو اکسانا یا لوگوں کو جو ہے اپنی باتوں پہ چلا لینا، یہ ان لوگوں کا کام تھا. اللہ نے فرمایا یفسدون فی الارض، یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے.
یہ جو قوم سمود کی جو بستی ہے مشہور معروف، اس کا نام حجر ہے، اور اس بستی کا نام ام القریٰ بھی ہے۔ یہ بستی جو ہے مکہ سے شام اور فلسطین کی طرف جانے والا جو رستہ ہے، اسی رستے پہ یہ بستی واقع ہے۔ اس بستی میں 9 ایسے چودھری ٹائپ کے لوگ تھے جو سماج و معاشرے میں ہمیشہ شرک و کفر، خرافات اور دوسری جو مار پیٹ کی جو باتیں تھی اس کو یہ لوگ انجام دیا کرتے تھے۔ لوگوں کو چھیننا چھوڑنا، ان کی ڈکیتی کرنا، لوگوں کے مالوں کو چھین لینا، یہ سارے کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ان 9 لوگوں میں جو سب سے مین تھا وہ قدار بن سالف، اسی کو آگے بڑھا کر کے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی گئی اور اس کے بعد اونٹنی گم ہو گئی۔ جب اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی گئی اور اونٹنی گم ہو گئی تو سیدنا صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگوں کے لیے صرف 3 دن کا الٹیمیٹم ہے، صرف 3 دن کا۔ 3 دن اپنے گھر میں رہ لو، سہ لو، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب اللہ کا عذاب آنے کی خوشخبری اور بشارت یا جو بھی کہہ لیجئے جب پیشن گوئی کر دی گئی تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ انہوں نے کہا کہ سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، یعنی رات کو حملہ کریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو خاندان کی ہلاکت کے موقع پر تو ہم لوگ موجود ہی نہیں تھے اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ یعنی سیدنا صالح علیہ السلام نے جب آ کر کے ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا تو ان لوگوں کا دماغ پھر گیا وہیں پر سے، کہا کہ عذاب آوے نہ آوے دیکھیں گے بعد میں، پہلے صالح اور اس کے پورے گھر والوں کا صفائی کر دینا ہے، صالح کا بھی صفائی کر دینا ہے اور اس کے پورے گھر والے کا قصہ صاف کر دینا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، لیکن اس میں فرق تھا۔ فرق کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے جب آپس میں اس طرح کی بات کی اور مشورہ کیا تو ان لوگوں نے یہ بھی مشورہ کیا کہ جب یہ بلوا ہوگا اور نعوذ باللہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم لوگ قتل کر دیں گے تو قتل کا جو دیت کا معاملہ آئے گا تو ہم سب لوگ مل بانٹ کر کے دے دیں گے، لیکن یہ لوگ اس سے بھی 4 قدم آگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ قسم کھاؤ آج رات میں ہی صالح اور اس کے پورے گھر کا صفائی کرنا ہے، اور جب اس کے گھر والے پوچھیں گے تو کہیں گے ہم لوگ تھے ہی نہیں، ہم لوگ وہاں پر تھے ہی نہیں، تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ماریں گے بھی اور ختم، ادھر سے سائڈ بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک فرق تھا۔ دوسرا فرق جو یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے سازش کی، لیکن اس قوم نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے پورے گھر والے کا ہی صفایا کر دینے کی بات کر دیا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں لوگ اپنی اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اپنی اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اپنی اپنی چالیں چلتے ہیں، اور ہمارا رب اس کی بھی چال ہوتی ہے، لیکن رب کی جو چال ہوتی ہے وہ تمام چالوں کو الٹا کر دیتی ہے۔ ہم کیا بھی سوچ لے، کیا بھی کر لے، اگر رب چاہ لے گا تو ہوگا، اور اگر رب نہیں چاہے گا تو نہیں ہونے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک چال چلی، اور وہ چال انہی کے اوپر لوٹا دیا اور ان لوگوں کو خبر تک نہیں ہوئی۔ چال کیسے لوٹایا؟ جیسے ہی ان لوگوں نے مشورہ کیا، جیسے ہی ان لوگوں نے سازش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بتا دیا کہ دیکھو آپ کو مارنے کا پلان ہو رہا ہے اور مارا جا سکتا ہے، کبھی بھی لوگ رات کو آ سکتے ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے پورے گھر والوں اور جتنے بھی ایمان والے ہیں ان تمام کو لے کر کے یہاں سے کوچ کر جائیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1120 لوگ تھے، 1120 لوگ تھے ایمان والے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ 1120 لوگ تھے جن کو لے کر کے نکل پڑے، فلسطین کی طرف گئے اور رملہ کے مقام پر وہاں پر جا کر کے ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اور جیسے ہی سیدنا صالح علیہ السلام اور ایمان والے اس بستی سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے شہر کے اندر بلکہ قوم سمود کے پورے علاقے میں زبردست قسم کا زلزلہ بھیجا، ایسا زلزلہ بھیجا کہ زلزلے نے پورے بنگلوں کو، بلڈنگوں کو بالکل کھنڈر بنا دیا، اور اس کے بعد اسی زلزلے کے دوران اتنی سخت قسم کی چنگھاڑ آئی
کہ سب لوگوں کے دل کی دھڑکنیں وہیں پر ہو گئی. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, زور کی آواز آئی جس کی وجہ سے دل جو ہے اس کو تاب نہیں لے سکا اس آواز کو, اور سارے کے سارے لوگ اپنے گھر میں ہی مرے پڑے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. آج لوگ بھی چال چلتے ہیں, چال چلتے کہ نہیں چلتے؟ توحید کو مٹانے کے لیے, دین کو مٹانے کے لیے, اللہ کے نام کو مٹانے کے لیے, قرآن پاک کو مٹانے کے لیے, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلتے ہیں. چلتے کہ نہیں چلتے ہیں؟ اور مشرکین مکہ بھی چل رہے تھے. اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, دیکھو ان کے چال بازیوں کا کیا انجام ہوا, دیکھو ان کے چال بازیوں کا کیا انجام ہوا. آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے لوگ چال بازی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. کیسے بھی کر کے مسلمانوں کو صاف کر دیا جائے, کیسے بھی کر کے اسلام کو صاف کر دیا جائے, اور بہت سارے لوگ اس بات کی بھی چال چلتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے توحید کو اور توحید پرستوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. اس کی بھی مثال آپ کو اسی دنیا میں اور دنیا کے انہی ملکوں میں آپ کو مل جائے گی کہ کیسے بھی کر کے توحید پرستوں کو ہی صاف کر دیا جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے بھولے ہیں, نادان, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی بالکل اسی گھوڑے کی طرح سے ہے جس کو ایسے لگا دیا جاتا ہے. ایسے گھوڑے کو لگا دیا جاتا ہے تو گھوڑا کیا ہے, نہیں ادھر دیکھے گا نہیں ادھر دیکھے گا, جیسے بلائے گا اسے ہی چلتا رہے گا. تو ایسے نادان لوگ ہیں. وگرنہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی ہیں جو توحید کو, توحید پرستوں کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, دیکھو ہم نے ان لوگوں کے چال کا کیا انجام کر دیا. چال چلے لیکن خود اس چال میں پھنس گئے. اور آگے فرمایا انا دمرناہم وقومہم اجمعین, ہم نے پورے قوم سمود کو اور ان تمام لوگوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا, ختم کر دیا. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا, ان لوگوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے دیکھ لوگوں کہ ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس بستی میں گئے اور دیکھ لیا. مشرکین مکہ وہاں سے گزرتے ہوئے بستی کو دیکھتے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا, ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے دیکھو ان کی پورے کے پورے گھر بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں, ویران پڑے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون, اس میں جاننے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, نشانیاں ہیں. جاننے والے لوگ کون ہیں؟ اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس علاقے میں جائیں گے اور اپنے دیدہ بینا سے اس بستی کو اور بستی کے گھروں کو دیکھیں گے تو وہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ ہر ایک چیز پر بھاری ہے. اور دوسرا, جو لوگ قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کو, نبی کی دعوت کو, نبی کی رسالت کو, نبی کے حکم کو ٹھکرایا, جھٹلایا, ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین سے بالکل پاک کر دیا. اس روئے زمین سے وہ لوگ نیست و نابود ہو گئے, بالکل کلیئر اور صاف ہو گئے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو نافرمانی سے بچتے رہے. یہاں پر ختم ہو گیا, لیکن واقعہ پھر سے ایک دوسرا شروع ہو رہا ہے جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.